السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 کا سیکنڈ رکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ یہاں پہ اکثر خیال آتا ہے کہ شوہروں کو، مردوں کو تو بیویاں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو زوج جو ہے نا، اسپاؤس کے لیے آتا ہے عربی میں، تو زوج کی جمع ازواج ہے، تو ہمیں بھی پر امید رہنا چاہیے اللہ کی رحمت کے لیے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی جو چابی تھی وہ لے لی گئی عثمان بن طلحہ سے۔ عثمان بن طلحہ کعبہ کے کلید بردار تھے، ان سے جب یہ چابی لی گئی تو بعض مسلمانوں نے سوچا، یہ تمنا ظاہر کی کہ کلید بردار ہونے کا شرف اب انہیں مل جائے گا، یعنی خواہش تھی کہ بہت بڑا یہ اعزاز ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس ہو، تو وہ عثمان بن طلحہ تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے انہیں کعبہ کی چابی واپس کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہی واقعہ جو تھا ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا، اور آج تک خانہ کعبہ کی چابی جو ہے وہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے میں ہی ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا تھا کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی وہ زیادہ اہل ہیں اس کے کہ چابی ان کو دی جائے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں سے ہمیں حجیت حدیث کا بہت بڑا ایک دلیل ملتی ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بس جو کچھ قرآن میں اسے کافی سمجھو، حدیثیں تو 100 سال کے بعد لکھی گئیں، تو یہ آیات جو ہیں یہ حجیت حدیث پہ بہت بڑی دلیل ہیں۔ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ تیسرے نمبر پہ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ طاقت یا ہر وہ حکمران جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے، جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، طاغوت کے ساتھ کفر کریں۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو صرف یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ یعنی جب ان کو اپنے ہی کسی کام
کی وجہ سے یا اپنے ہی کسی فیصلے کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر قسمیں ہوئے کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، ہم تو بس صرف موافقت چاہتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں ہے، ان سے اعراض کرو، فَآرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کرو، چشم پوشی کرو، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کرو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربک، نہیں، بات یہ نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، کتنا پیارا اور محبت بھرا انداز ہے نا، فلا وربک، نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے آپس کے جھگڑوں میں جب تک آپ کو حکم نہیں بناتے تب تک یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تب تک یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، یہ ہے اصل بات، کہ آپ کے فیصلہ آنے پر پھر دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا فیصلہ کر دیا، بلکہ سر تسلیم خم کر دیں، سر بسر تسلیم کر لیں۔ یہ بات ہمارے لیے بھی ہے۔ اس وقت تو خیر کوئی جو بھی واقعات ان آیات کا جو کانٹیسٹ ہے، اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو وہ بہت مشہور واقعہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان آیات سے متعلق، کہ ایک منافق شخص تھا اور ایک مسلمان تھا یا شاید یہودی تھا، اور اس کا نام نہاد مسلمان تھا یعنی منافق تھا، اور دوسرا یہودی تھا۔ ان دونوں کا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کی طرف رجوع کیا تو حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تو تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ بہرحال یہ فیصلہ، یہ جو واقعہ ہے نا، اس کی کوئی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھی زاد تھے حضرت زبیر، ان کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھیتوں کو پانی دینے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں دے دیا۔ تو بعد میں وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے یہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں اس لیے دیا کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تو اس پر بھی یہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال یہ کوئی ایک خاص موقع بے شک ہوتا بھی ہے، کوئی شان نزول آیات کا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا حکم دیتی ہیں یہ آیات، کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کے آنے کے بعد اس پہ عمل کرنے میں اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اپنے اپنے دلوں کا ذرا جائزہ لے لیں، ٹٹول لیں کہ میں سنت رسول پر عمل کس دل سے کرتی ہوں۔ سنتوں پہ عمل کے لیے ہم بعض اوقات جب 12 ربیع الاول آتا ہے وہ مہینہ، یا جب رمضان میں ہم کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، یا کم از کم کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے تو ہیں نا کہ کون کون سے ہم خلاف سنت کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے دل سے پوچھا کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے ہم اپنے دل میں کتنی چاہت محسوس کرتے ہیں، کتنی محبت ہمارے دل میں ہے، یا ہم اگنور کرتے ہیں آپ کی باتوں کو۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہمارے سامنے آپ کی زندگی نہ ہو، ماشاءاللہ کھلی کتاب کی طرح آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا آپ کو پسند تھا، کیا ناپسند تھا، کیا پہنتے تھے، آپ کے معمولات زندگی کیا تھے، سونے جاگنے کے آداب کیا تھے آپ کے، یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں ہمیں۔ ماں باپ کی تھرو سینہ بسینہ یہ باتیں آگے
پہنچتی چلی جاتی ہیں. آپ کی سنتیں زیادہ تر ہم تک پریکٹسنگ مسلمز جو ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ہم تک پہنچتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان پہ عمل کس حد تک کرتے ہیں، اور کیا آپ کی کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو ہمارے دلوں میں تنگی پیدا کر دے. تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ ہم کھلے دل سے تسلیم کر لیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، یا یہ حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. ابھی تو کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو. کیسی انہوں نے اسے سر تسلیم خم کیا. ہمیں تو کوئی ایسا حکم دیا ہی نہیں. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے، اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا رستہ دکھاتے. جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. یہ آیت جو ہے نا، یہ ہر وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری زبانوں پہ بھی ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم اس کو یاد رکھیں گے تو ہی ہم ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگیں گے شعوری طور پہ، جو ہم غیر شعوری طور پہ روزانہ مانگتے ہیں. ہم ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ میں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. کون لوگ ہیں انعمت علیہم؟ یہ لوگ ہیں انعم اللہ، کہ انعام کیا ہے اللہ نے. میں نے کہا اس کو ذرا میں انڈر لائن کر دوں. انعم اللہ، انعام کیا ہے اللہ نے جن پر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے رستے پہ چلنے کی ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا انعمت علیہم. یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ لوگ جو ہیں ان کے رستے پہ ہم کیسے چلیں گے، ان لوگوں کا ساتھ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ یہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھی بنیں گے، انہیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. اس آیت کے شان نزول میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جب قیامت کے دن بہت اونچے درجوں پہ فائز ہوں گے، ہم کہاں آپ کو دیکھ سکیں گے، ہم کہاں آپ کے ساتھ آ سکیں گے. اس وقت تو ہم میں اور آپ میں بہت بہت ہوگا، بہت دوری ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں نا، یہ پھر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کے رستے کو فالو کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ اس آیت پہ بہت زیادہ خوش ہوئے. وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. یہ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو مل جائیں. ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کا علم کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. جہاد و قتال کی بات پھر ہو رہی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھو اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے تمہیں جنگ کرنی ہے. مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. یہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے. منافق کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر کہیں جنگ میں، جہاد میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے میں تو بچ گیا، اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا.
ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو؟ یہ بڑے جذباتی انداز میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر فریادیں کر رہے ہیں۔ جو وہ کمزور مرد اور بچے جو دبا لیے گئے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، پھر وہ کیا دعائیں کرتے ہیں ہاتھ پھیلا پھیلا کے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ مکہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے نا، اب ظاہر ہے ان کے اوپر تو اسی طرح ظلم و ستم ہوتا تھا، اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم لوگوں کی بستی سے نکال۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں جہاد نہیں کرتے اس صورتحال میں کہ تمہارے کچھ بھائی بند جو ہیں وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں یہی حالات ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بہت سی جگہوں پہ، فلسطین میں، کشمیر میں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور بس ہم ان کی خبریں پڑھ کے رہ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ دعا ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو ایسی سچویشن سے دوچار ہوں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دونوں ہی لڑتے ہیں، کافر بھی لڑتے ہیں اور مومن بھی لڑتے ہیں، لیکن دونوں کے لڑنے میں ان کے مقاصد ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ مومن کس لیے لڑتا ہے؟ اللہ کے رستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، جبکہ کافر کس لیے لڑتا ہے؟ وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ بڑی تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کے وار، اس کی چالیں بڑے بودے ہیں، بڑے کمزور ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کب کہا گیا تھا؟ جب ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں جب مسلمان کمزور تھے نا، وہ مقابلے کی ان کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں تھی، وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ اگر اس وقت ان کو جہاد کی اجازت دی جاتی تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے، اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کفوا ایدیکم۔ ہاں اس وقت کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ نماز 5 وقتہ تو ابھی نہیں فرض ہوئی تھی، جتنی بھی نماز تھی 2 فرض صبح شام، وہی نماز پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، صدقہ خیرات کرو، لیکن ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے، سارے نہیں، ایک فریق یعنی کوئی کمزور ایمان والے جو ہیں ان کا یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ، کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ولا تظلمون فتیلا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو آ کے ہی رہے گی، تم جہاں بھی ہو بہرحال تمہیں آئے ہی گی، خواہ تم کسی بہت ہی مضبوط عمارت میں کیوں نہ ہو، بلند برجوں میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، موت کا خوف جہاد کے میدان سے نکلنے سے، مطلب جہاد کے میدان کے لیے جانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوا کرتا ہے نا۔
اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی آ جائے گی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اس لیے موت کے خوف سے جہاد سے نہ رکو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے، یعنی کہ آپ کی کسی فیصلے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کہو یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ ہی کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پہ آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، اس میں وہ تمہارا کسب ہوتا ہے، جو بھلائی ہوتی ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بہت اہم آیت ہے منکرین حدیث کے لیے، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سنتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے۔ کبھی کوئی اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی خوف کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کو سنتے ہی آگے سپریڈ کر دینا اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب اگر کوئی خوف کی بات لوگوں میں پھیلائی جائے گی تو اس سے لوگوں کے درمیان بے چینی اور خوف پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی بات اگر کسی کے علم میں کوئی بھی بات آتی ہے تو اسے رسول تک پہنچائیں یا کوئی سی ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں بچایا ہوا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، اپنی ذات کے سوا آپ کسی کے لیے ذمہ دار نہیں، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، بھلائی کی شفاعت کیا ہوتی ہے؟ کسی اچھی بات کی طرف لوگوں کو مائل کر دینا، جیسے بیٹھے ہیں سب 8-10 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بہت ڈیزرونگ ہے اور اس اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہا، تو آپ ان لوگوں میں اس کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ بہت ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دینی چاہیے، تو 2-4 لوگ اور بھی اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ گویا اس نے ایک اچھی سفارش کر دی، اسے کہتے ہیں اچھی شفاعت۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا حصہ اس کو بھی ملے گا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی ہو سکتی ہیں۔ کوئی رشتے کی بات ہو رہی ہو، کوئی آپ کو واقعی پتا ہو کوئی اچھا انسان ہے، آپ اس کی سفارش کر دیتے ہیں، تو ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، برے کاموں کی بھی لوگ شفاعت کرتے ہیں نا، برے کاموں کی طرف بھی لوگوں کو مائل کرتے ہیں، برے رستے بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں، برائی کی طرف بھی مائل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی گرج ہو اور آپ لوگوں کو کہیں نہیں نہیں
یہ اس پہ تو زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، اس کو کچھ دینے کی ضرورت ہے، تو یہ بری سفارش ہے، اور ہو سکتا ہے وہ واقعی ڈیزرونگ ہو، صرف آپ کی اس بات کی وجہ سے لوگ اس کو دینے سے رک جائیں۔ تو ان باتوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ سلام کے بارے میں ہے، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دیا کرو، یا کم از کم اسی طرح دے دو۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم، تو بہتر طریقے سے جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کا بہتر طریقے سے جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی سلام کرنے والا ہی اتنے بہتر طریقے سے سلام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب اس کے آگے پھر اور کچھ نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ آپ کا جیسچر اچھا ہو، آپ چہرے پہ اسمائل لے آئیں، آپ اٹھ کے ہاتھ ملا لیں، آپ تھوڑے سے آپ کے لہجے سے پھر بہتری آ سکتی ہے۔ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دینا ہے، یا کم از کم ویسا ہی جواب تو ضرور دینا ہے۔ سلام کی سنت ہم میں سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اور یہ بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ صرف جاننے والوں کو ہی سلام کریں گے، اور اب تو پھر دیکھنے قیامت کا نزدیک ہی آ گیا۔ اب تو اگر کوئی غیر جاننے والا، کوئی ایسا شخص آپ کو سلام کر دے جس کو آپ جانتے نہیں، تو آپ ایسے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ کون ہے، اس نے مجھے کیوں سلام کر دیا؟ تو سلام تو ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے مسلمان کو پہ ایک سلامتی کی دعا ہے، ہمیں اس کو پھیلانا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ دن میں ایک ہی دفعہ سلام کرنا ہے، جتنی دفعہ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، پھر آپ واپس آتے ہیں، بار بار سلام کریں، یہ تو دعا ہے، دعا کے نتیجے میں آپ کو بھی دعا ملتی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ، بس یہیں تک ہمارا یہ تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔